ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ نفع بخش اور گھاٹے کا سودا کون سا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 اور 116 نے اس کو بیان کیا۔ آئیے پہلے آیات کا ترجمہ جانتے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی نیکی کرو گے، فَلَن يُغْفَرُوهُ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُغْفَرُوهُ، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اس کار خیر کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز بچا نہ سکیں گے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ رب العالمین سے کسی بھی چیز کے معاملے میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان آیات بینات میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ جو شخص نیکی اختیار کرے گا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وہ اس گھاٹے کا سودا اختیار نہیں کرے گا۔ ان آیات کے شان نزول کے حوالے سے تفسیر روح المعانی، تفسیر خازن اور تفسیر ساوی، تفسیر تبصرہ میں دو قسم کی روایات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، تو کفار نے انہیں طعن و تشنیع دی۔ ان کے سابقہ مذہب کے لوگوں نے انہیں کہا کہ تم نے خسارے کا سودا اختیار کیا ہے، تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تم نے ہدایت دے کر گمراہی کو خریدا ہے۔ یقیناً کوئی آدمی جتنا بھی مضبوط ہو، بسا اوقات اس پر اغیار کے طعن و تشنیع کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مخلص مسلمانوں کو تسلی دی اور کہا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُغْفَرُوهُ، تم جو بھی نیکی کرو گے، تم نے جو ایمان کو اختیار کیا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، انسانوں کی اصل منزل یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، تو فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب متقین کو جاننے والا ہے۔ دوسری روایت جو مفسرین نے قلم بند کی وہ یہ کہ مشرکین مکہ، خصوصاً ابو جہل اور پھر بعد میں دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی اسلام کے خلاف مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا بہت سارا مال خرچ کرنا شروع کیا۔ ان کی دولت کے خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا، ان کے مال، ان کی اولاد اللہ رب العالمین سے کسی بھی چیز کے معاملے میں بچا نہیں سکیں گے، وہی دوزخی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ گویا دولت اور مال اور اولاد وہ کام آتی ہے جو اللہ کی راہ میں لگائی جائے، لیکن اللہ کے راستے کے خلاف لگائی ہوئی دولت، مال، اولاد کام نہیں آتی۔ امہ قائمہ کی جو 9 خصوصیات پہلی آیات میں بیان کی تھی، اور ان آیات میں 10ویں خوبی تقوی کی بیان کی ہے، جبکہ اس سے قبل آیت میں ان کو صالحین کہا، اب کہا وہ متقین ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صالحین اور متقین کے زمرے میں شمار فرمائے۔